اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ساتھ ساتھ لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیا کریں اور کمنٹس کر دیا کریں صدقہ جاری سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی عورتوں سے شادی اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے، کل پاکیزہ چیزیں جو آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور حقارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ تفسیر ہے، یہاں طعام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی وہ جانور کسی یہودی اور نصرانی نے ذبح کیا اور اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اگر ذبح کے وقت اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو سب ائمہ ان کے حلال ہونے پر متفق ہیں۔ اگر وہ عزیز اور مسیح علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کریں تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق بہترین قول وہ ہے جسے صاحب روح المعانی نے حسن رحمۃ اللہ علیہ عنہ سے نقل کیا کہ اگر خود سنے کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو اسے نہ کھا، اور اگر تو نے خود نہیں سنا تو پھر حلال۔ اور جانور بھی حلال ہو، یعنی کہ اگر وہ سور کھائیں تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور جانور ہو اور حلال جانور ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح گیا ہو تو وہ حلال ہے، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ محسنات کا معنی ہے پاک دامن۔ یہاں مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو تو حسن اور دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو، بلکہ عفت اور پاک دامن کی زیور سے جو مزین ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہی ایک ایسی محکم بنیاد ہے جس پر گھر کی جو عمارت اٹھائی جائے گی وہ زندگی میں پیش آنے والے سارے حادثات اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ پہلے سے یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نیک عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو، لیکن وہ کسی لالچ میں نہ ہو، اور وہ عورتیں اہل کتاب کے خاندان سے ہوں، نیک ہو، پاک دامن ہو، اور تم ان سے اعلان نکاح کرو۔ بعض علماء کے نزدیک صرف ان کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں۔ دارالحرب میں رہنے والی کتابی عورتوں سے اجازت نہیں۔ احناف کے نزدیک حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، لیکن بعض علماء نے ہر کتابی عورت نکاح کی اجازت دی، خواہ وہ مملکت اسلامیہ کی رعایا ہو یا دارالحرب کی باشندہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جو حلال فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا صرف یہودی یا نصرانی ہونا اس کی حرمت کا باعث نہیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے اور خرابیاں روح پذیر ہوتی ہوں تو پھر حرمت غیرہ ثابت ہو جائے گی۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی ان کے گھروں میں وہی طرز معاشرت داخل ہو گئی، وہی بے پردگی، وہی غیر مردوں سے عام اختلاط، اسلامی عبادت سے بے رغبتی اور اخلاقی آداب سے بے رخی، اور پھر یہی اثر ان کی اولاد میں بھی چلا جاتا ہے۔
تاریخ میں ایسی مثالیں باکثرت ملتی ہیں کہ یہودی اور نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے ایسے راز اپنی قوم تک پہنچائے جس سے مسلمانوں کو سخت نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے اگر ان وجوہات کے باعث ایسی عورتوں سے نکاح کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو عین حکمت ہے، یعنی کہ موقع مناسبت کے حساب سے۔ جس طرح آج کل عیسائی چھائے ہوئے ہیں اور مسلمان مرد جو ہیں مغلوب ہیں، اور مردوں کی عورتوں کی طرف زیادہ رجحان، اب جو اولاد ہوتی ہے اس کا رجحان زیادہ تر ماں کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے وقتی طور پر منسوخ کی۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے والی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دی تھی، کیونکہ ملک میں قحط کا سما تھا، اس لیے انہوں نے چوری کی سزا میں نرمی کر دی تھی۔ اسی طرح اب یہ حکم ہے، جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، خاندانی جو عورتیں ہیں جو نیک پاک دامن، ان سے جائز ہے، لیکن مقصد یہی ہو کہ بندہ پہلے خود کامل ایمان ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ مومن ہو، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس مسلمان عورت سے شادی کر رہا ہے تو اس کو بھی مسلمان کر لے گا اپنے اعمال سے۔ پھر تو بندہ شادی کر سکتا ہے۔ عورت اور مرد کے باہمی تعلق کی صرف ایک صورت ہی کو اسلام نے جائز رکھا ہے، وہ یہ کہ اس بنیاد کی نکاح صحیح پر ہو۔ اس کے علاوہ محض شہوت رانی کے لیے جو تعلقات قائم کیے جائیں گے، خواہ وہ کھلم کھلا ہو یا چوری چھپے ہوں، وہ قطعاً حرام اور ممنوع ہے۔ غیر عورتوں سے شادی کرنے میں خدشہ تھا کہ کہیں ان کے دام محبت میں پھنس کر مسلمان اپنے ایمان، اسلامی احکام اور اخلاقی قدروں کو پشت نہ ڈال دیں، اس کے متعلق سرزنش فرما دی۔ دوستو، آپ نے یہ ترجمہ و تفسیر سنی ہے، اس میں ہم اہل کتاب یا عیسائی جو بھی ہیں کھانا کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جانور حلال ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس طرح مسلمان کو بھی، اس طرح ہم پچھلے آیات میں پڑھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی جانور ذبح کریں تو اللہ کے نام سے ذبح کریں، وہ حلال ہے۔ اور اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی شادی کرنا جائز ہے، لیکن ان کن حالات میں ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہم نے پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم قرآن شریف کو ترجمہ صاحب پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔